ناظرین، ڈرامہ ضبط کے اس ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ اون شامی اور رملا سے انتقام لینے کے لیے رملا کے ساتھ جھوٹی محبت ہمدردی کا دعویٰ کرتا ہے اور اس منصوبے میں رملا آسانی سے پھنس جاتی ہے۔ ادھر دوسری طرف کیونکہ رملا اور شامی کی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، ان کی لڑائیاں دن بدن بڑھتی جا رہی ہوتی ہیں۔ دوسری طرف رملا اون کی ہمدردی اور محبت پا کر بہت خوش ہوتی ہے اور اس پر پورا یقین کر لیتی ہے۔ اون یہی تو چاہتا تھا کہ وہ اس پر یقین کرے اور آخر کار جب اسے اس پر پورا یقین ہو جاتا ہے تو اون اس سے کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے فیوچر کو سیکیور کیا جائے تو اپنی فیکٹری کو میرے نام کر دو تاکہ تمہارے پیچھے کوئی نہ رہے۔ اگر فیکٹری میرے نام ہو جائے گی تو تم سے کوئی بھی فیکٹری چھین نہیں پائے گا اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ بعد میں تم شامی سے طلاق لے لینا اور میں آئلہ کو چھوڑ دوں گا اور بعد میں ہم ایک دوسرے سے شادی کر لیں گے اور ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے ہو جائیں گے۔ اون جب گھر واپس آتا ہے تو آئلہ اون کو دیکھ کر پریشان دکھتی ہے اور کہتی ہے کہ آئلہ اون سے پوچھتی ہے کہ تم اس طرح پریشان کیوں ہو؟ اون آئلہ کا ہاتھ پکڑتا ہے اور اس پر بیڈ پر بٹھا کر کہتا ہے کہ آئلہ تم مجھ پر یقین کرتی ہو کہ نہیں؟ آئلہ اسے حیرانگی سے پوچھتی ہے اور کہتی ہے ہاں مجھے تم پر پورا یقین ہے، خود سے بھی زیادہ یقین ہے۔ کیا ہوا؟ تم اس طرح سے ایسی اچانک باتیں کیوں کر رہے ہو؟ اون کہتا ہے کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں اور ان سے بدلہ لینے کے لیے کر رہا ہوں۔ تم مجھ پر یقین ہے، اگر کل کو آ کر تمہیں کوئی کچھ بھی میرے خلاف کہے گا تم اس کی بات مانو گی تو نہیں؟ آئلہ یہ سب کچھ سن کر حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کیا ہوا اون؟ بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے جو تم مجھ سے چھپا رہے ہو؟ اون چپ چاپ چلا جاتا ہے۔ اون آئلہ کو کچھ نہیں بتاتا اور چلا جاتا ہے۔ آئلہ یہ سب باتیں سن کر پریشان ہو جاتی ہے اور صحیح کہتا ہے کہ جھوٹ زیادہ دیر تک چھپ نہیں سکتا۔ آئلہ کو جب اون اور رملا کی خفیہ ملاقاتوں کے بارے میں، فیکٹری کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو اس کا دل اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ پریشان ہوتی ہے اور روتی ہے کہ اون تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، پہلے شامی نے میرے ساتھ ایسا کہ میں تم سے اب محبت کرنے لگ گئی تھی۔ اون جب ان کو آئلہ کی ناراضگی کی وجہ پتہ چل جاتی ہے، اسے ساری بات بتاتا ہے کہ میں اس طرح آئلہ کہتی ہے پھر بھی میں نہیں چاہتی کہ تم اس رملا کے پاس جاؤ اور اس کے ساتھ دوبارہ بھی کوئی ہمدردی کرو۔ وہ کہتا ہے کہ میں ان سے بدلہ لے کر رہوں گا۔ دوسری طرف اون اب شامی سے انتقام لینے کے لیے اتنا آگے بڑھ چکا ہے تو وہ صحیح غلط کچھ بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ اون رملا کو اپنے پیار کے جھانسے میں پھنسا کر اسے فیکٹری اپنے نام کروا لیتا ہے اور دوسری طرف شامی فیکٹری سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا اور رملا بھی اسے چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ رملا جب اون کے پاس واپس آتی کہتی ہے کہ اب تو میں نے تمہارے نام کر دیا، شامی سے طلاق بھی لے لی، اب تم آئلہ کو چھوڑو، ہم دونوں شادی کر لیں گے۔ اون مسکراتا ہے اور کہتا ہے یہ سب سن کر اون مسکراتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تم سے بدلہ لینے کے لیے یہ سب کچھ کیا۔ تم لوگ کیا جانتے ہو کہ تم لوگ آئلہ اور میرے ساتھ اتنا کچھ کرو گے؟ میں تم لوگوں کو ایسے ہی جانے دوں گا؟ جب بی جان کو یہ سب کچھ پتہ چلتا ہے تو وہ شامی کی بہت بے عزتی کرتی ہے اور کہتی ہے کہ جب تک شامی اس گھر میں رہے گا یا میں رہوں گی اسی طرح فاروق، عارفہ اور شامی اس گھر کو چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے باہر والے ملک چلے جاتے ہیں۔